شروع کر دیں، زیارت کو جائیں ان سے، اور جب بھی جائیں اپنے ساتھ کوئی کتاب اور کسی کتاب کا موضوع لے کر کے جائیں تاکہ وہاں بیٹھ کر کے ان کے سامنے پڑھ کر کے سنائیں۔ یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی بڑا اہم ہو سکتا ہے جس طریقے سے آج محفل جمع ہے، اور میں چاہوں گا ان لوگوں سے بھی میں کہہ رہا تھا کہ ایسی مجالس کے لیے اگر کسی عورت کو بلایا جائے، آپ ہی میں سے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک کتاب لے لے یا کسی عالم کے کوئی کیسٹ لے لے، اس کیسٹ کو سنتا جائے اور بعد نکات کو تیار کرتا جائے کہ مجھے کیا کیا بات لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے۔ ایک آیت نوٹ کر لے، ایک حدیث نوٹ کر لے، ایک آیت نوٹ کرے، ایک حدیث نوٹ کرے، ایک حدیث نوٹ کرے، ایک آیت نوٹ کرے، اور بسا اوقات درمیان میں اپنے تجربات یا بعض بزرگوں کے صحابہ کرام کے قصے بیان کرتا جائے، اور ایسی مجلس منعقد کر کے کوئی عورت تقریر کرے، اور عمومی طور پر وہ مسائل سامنے ضرور رکھے جائیں جو عورتوں کے روز مرہ کے مسائل، جو عورتوں کی عام طور پر کمیاں ہوا کرتی ہیں۔ اس طریقے سے اندر ایک جذبہ اور شوق محسوس کرتا ہے کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ مثال میں دوں اس کو کہ آپ نے سیرت کی کتاب پڑھی اور اس میں ام حکیم کا قصہ آپ نے پڑھا۔ ام حکیم یہ کون تھی؟ یہ اکرمہ ابن ابو جہل کی بیوی تھی۔ اکرمہ بن ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، ان کے بیٹے اکرمہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کا دامن پکڑے ہوئے بھی ملے پھر بھی انہیں قتل کر دینا ہے۔ تو اکرمہ ابن ابو جہل بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت ام حکیم اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معافی چاہتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، اور اکرمہ کہاں چلے گئے تھے؟ یمن کی طرف بھاگ کر کے جا رہے تھے، یمبو تک پہنچ چکے تھے اور کشتی پر سوار ہونے جا رہے تھے، وہاں سے انہوں نے پکڑ کر کے لایا۔ اگر آپ ام حکیم کے قصہ لوگوں کے سامنے بیان کریں تو آپ جب عورتوں کے سامنے ام حکیم کی بات بیان کریں گی تو عورتوں پر اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چند مختصر سے طریقے ہیں جو آپ دین کی تبلیغ یا بہنوں میں تبلیغ کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنے جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكُونَ مِثْلَ عَجُوزِ بنی اسرائیل، کیا تم لوگ بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طرح بھی نہیں ہو سکتے؟ اور یہ سوال ہمارا آپ سے بھی ہے کہ آپ لوگ بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طرح بھی نہیں ہو سکتے؟ وہ بنو اسرائیل کی بوڑھی عورت کون سی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلتے ہیں، فلسطین کی طرف رخصت ہوتے ہیں اور مصر کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو راستہ بھول گئے۔ فوراً خیال آیا کہ شاید کوئی غلطی اور کوئی گناہ کا کام ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ راستہ بھول گئے ہیں۔ چنانچہ لوگ اپنے ماضی کو دہرانے لگے۔ معلوم یہ ہوا کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہے، البتہ ایک غلطی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ پھٹکار ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ وہ غلطی کیا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم لوگ جب اس شہر سے نکلنے لگنا تو میری لاش کو ساتھ لے جانا، اور جہاں پر میرے باپ دادا کی لاش ہے وہیں پر مجھے دفن کر دینا۔ پوچھا جانے لگا کہ ان کی قبر کہاں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں ابھی پکی قبریں بنانے کا رواج نہیں تھا۔ اگرچہ اللہ کے نبی تھے لیکن پکی قبر ان کی نہیں بنے گی، حتیٰ کہ لوگوں کو معلوم تک نہیں ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ لیکن ایک بڑھیا کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کی قبر کہاں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی، صرف اسی کو معلوم تھا۔ وہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کہتی ہے میں جگہ تو بتلاؤں گی لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جنت میں اے موسیٰ علیہ السلام مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ یہ بہت عظیم سوال تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش رہ گئے، اس لیے کہ جنت دینا موسیٰ علیہ السلام کا کام نہیں ہے۔ کسی نبی اور کسی بندے کا کام جنت دینا نہیں ہے۔ کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔
خاموش رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ اے موسیٰ، جو وعدہ لے رہی ہے وہ وعدہ دے دو، جنت دینا تو میرا کام ہے۔ چنانچہ جب یہ وعدہ دے دیا گیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ ایک گڈھے کے پاس آئیے، گڈھے کے پاس لے جائے گئے، گڈھے سے پانی کو نکالا گیا، پھر اسے کھودا گیا تو وہاں سے یوسف السلام کی لاش مل گئی، اور جب لاش مل گئی تو راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بنو اسرائیل کی بڑھیا کی طرح ہو جاؤ۔ کیا مقصد ہے؟ یہ ہے کہ اس دنیا سے زیادہ بہنوں اور بیٹیوں کس کی فکر کرنی چاہیے؟ آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ اس عورت نے دنیا نہیں مانگا، اس عورت نے مال نہیں مانگا، اس عورت نے دولت نہیں مانگا۔ کیا مانگا ہے اس عورت نے؟ جنت کا سوال کیا ہے۔ تو ہر مسلمان کو، ہر مسلمان عورت کو اس دنیا سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ کس بات کی؟ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آپ کے اندر دین کا جذبہ، دین کے سیکھنے اور اس کی تبلیغ کا جذبہ پیدا کرے۔ اب آخر میں چند سوال آپ کی طرف سے آتے ہیں، ان سوالات کا جواب میں دیتا ہوں، اس لیے کہ 1 بج چکے ہیں اور 1 بجے تک کا وقت مجھے دیا گیا تھا۔ پہلا سوال یہ ہے، تو جو ہماری بہن نے یہاں پر لکھا ہے کہ جو آج کل عورتیں اپنا لباس اس طرح پہنتی ہیں کہ ان کا پورا جسم نمایاں نظر آتا ہے، بڑے گلے جو کہ شرٹ کے جسم سے پیٹھ تک سامنے کا گلا نمایاں نظر آتا ہے، تنگ لباس پہنتی ہیں جس سے جسم کے تمام حصے نمایاں نظر آتے ہیں، جو کہ مسلمان نوجوان لڑکیاں پہنتی ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت دنیا میں اگر سب سے مظلوم کوئی ذات ہے، سب سے مظلوم کوئی چیز ہے تو عورت ہے۔ اگرچہ بظاہر اسے جتنی ترقی دی گئی ہے، سب سے مظلوم چیز عورت ہے۔ اس وقت جتنا آزادی کے نام پر اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر اتنا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ لوگ ہندوستان میں رہتی ہیں، ہندوستانی حکومت کے لیے یہ فکر لاحق ہے اس وقت کہ عورت کی حفاظت کیسے کیا جائے، بلکہ آپ کے حیدرآباد میں بعض ایسے سینٹر قائم ہیں جہاں عورتوں کو اپنی طرف سے دفاع کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کے ساتھ اس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ بامبے کی یونیورسٹی نے بعض خاص قسم کے لباس پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ لباس پہن کر کے عورتیں نہ آئیں۔ تو اس وقت جس قدر ظلم عورت پر ہو رہا ہے، اس کی بے وقوفی، ناعقلی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اتنا کسی اور ذات کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ عورت کے لیے 2 صورت ہوتی ہے، ایک گھر سے باہر کا معاملہ ہے اور ایک گھر سے اندر کا معاملہ ہے۔ گھر سے باہر کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آنکھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہو۔ اگر ایک آنکھ سے کام چل جاتا ہے تو دونوں آنکھیں ظاہر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر لین دین کا معاملہ نہیں ہے تو حتیٰ کہ دونوں ہاتھ کا ظاہر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ گھر سے باہر کا معاملہ ہے۔ المرأۃ عورہ، ترمذی شریف میں روایت ہے، عورت مکمل طور پر چھپانے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اور اس کے چیلے اسے چور نگاہوں سے تاکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ المرأۃ عورہ، عورت مکمل طور پر چھپانے کی چیز ہے، اس کا چہرہ بھی چھپانے کی چیز ہے، اس کا ہاتھ بھی، اس کا پاؤں بھی، اس کا پورا جسم بھی چھپانے کی چیز ہے۔ یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ گھر سے باہر کا معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ عورت کے لیے گھر کے اندر کا ہے، گھر کے اندر کا ہے۔ یہ بات ہمیں اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں،
البتہ میری ایک کتاب چھپنے کے مرحلے میں ہے جس کا عنوان رکھا گیا عورتوں کی بغاوت، لڑکیوں کی بغاوت، کہ لڑکیاں اپنے گھر والوں سے بغاوت کیوں کر کے کسی کے ساتھ نکل جایا کرتی ہیں۔ 2-4 خبریں ہم نے پڑھی، اس کے اوپر ہم نے ایک درس دیا، شاید یہاں پر موجود ہوگا، تقریر کی۔ اس کے بعد ہم نے ایک رسالہ بھی لوگوں کہنے پر لکھا کہ لڑکیوں کی بغاوت، اس کے اندر یہ چیزیں ہم نے تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو دوسری صورت عورت کی کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر ہے، اور گھر کے اندر بھی بہنوں اور بیٹیوں اس کی